دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بد عمل. بد عمل کن کو کہتے ہیں؟ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، برائیاں کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بد عمل آدمی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بے عمل. بندہ اچھا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا اس نے، نہ چوری نہ ڈاکہ نہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، کوئی برائی نہیں کرتا، لیکن بھلائی بھی تو نہیں کرتا. جو چیزیں اللہ اس کے رسول نے اس پر فرض کی ہیں وہ بھی نہیں کی اس نے. بے عمل آدمی. اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، کتاب بھی سچی ہے، آخرت یعنی ہے، سب مانتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں. یاد رکھو وہ زمرہ اہل ایمان سے خارج ہے وہ آدمی. اللہ کے ہاں خارج ہے. اس دنیا کے رجسٹر میں تو اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ملک اس میں رہتا ہے. اللہ کے رجسٹر میں وہ نہیں ہے. یہاں جو بات کہی گئی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان اور عمل کے ساتھ آگے بڑھے، جو اللہ نے ان پر فرائض عائد کیا انہوں نے ادا کیا. درگزر کرے گا نا اللہ، جو کوتاہی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، لیکن وہ آگے بڑھے، عمل کیا، ایمان لائے پھر عمل کیا. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق میں سے لوگ ہیں. بنی نوع انسان میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اولئک ہم خیر البریہ، جو ایمان اور عمل دو چیزوں کا والے لوگ ہیں. ایمان لائے اور پھر ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کیے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے کہا اولئک ہم خیر البریہ، یہ انسانوں میں سے بہترین مخلوق ہے. یہ اچھے لوگ، ان کے بارے میں اعلان کیا. ان کے بارے میں پھر سنو، ان کے بارے میں نشان لگا دیا. قرآن نے سرخ پنسل کے ساتھ نشان لگایا ہے. یہ میرا اور آپ کا کام ہے، میں دیکھوں میں ان میں ہوں یا نہیں ہوں. آپ بھی دیکھیں زمرہ مومنین میں، زمرہ صالحین میں ہوں میں یا نہیں ہوں، یہ میرا کام ہے دیکھنا. اس نے تو ہمیں راستہ بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے نا. ان کے بارے میں کہا جزاؤہم عند ربہم، ان لوگوں کا بدلہ ہے، ان کو بدلے میں ملے گا وہ مقام جس کا ذکر ہوا ہے. عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کو ملیں گی وہ بہشتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سدا بہار باغات، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ساتھ ہی اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اس کی رضا کو پا گئے اور اس سے راضی ہو گئے. اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، یہ بھی اس سے راضی ہو گئے. کیوں؟ یہ منزل رضوان الہی انہوں نے خود دنیا میں مقرر کر لی تھی اپنی. رضوان من اللہ اکبر ان کی منزل تھی. اب یہ اس راستے سے گزر کر وہاں گئے اور اس کو پا لیا. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضوان الہی اصل، رضوان الہی میرا اصل مالے گا نعمت. پھر چار باتیں میں یہاں بیان بھی کی ہیں. چار باتیں اگر میری زندگی میں وہ چار باتیں ہیں تو مجھے اطمینان ہونا چاہیے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں. اگر وہ نہیں ہیں تو فکر ہونی چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی، دعا کیا کرتے تھے آپ، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے. اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں پتہ چلے ہم نے کیا مانگنا ہے. ہمارے رسول، ہمارے رہنما، ہمارے ہادی اعظم خود کیا مانگتے تھے اللہ سے. کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے. یہ بڑا سبق ہے کہ جب نبی بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اس نے اپنے عمل سے سکھایا اللہ سے مانگو. شرک کیوں کرتے ہو؟ غیر اللہ کی طرف کیوں جاتے ہو؟ غیر اللہ سے نہیں یہ چیزیں ملیں گی، اللہ سے ملیں گی. اللہ سے مانگو جس سے اللہ کا نبی مانگتا ہے، تم بھی اس سے مانگو. نبی کو نمونہ بنایا ہے نا امت کے لیے، تو کیا دعائیں کرنے میں نمونہ نہیں ہے؟ مانگنے میں نمونہ نہیں ہے؟ سوچئے. دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی
اے اللہ میں تجھ سے سیدھی راہ چلنے کی دعا کرتا ہوں، مجھے توفیق دے میں سیدھا چلتا رہوں، کہیں بھٹکانے والا مجھے ادھر ادھر نہ کر دے، واتقا اور مجھے بچ کے رہنے کی توفیق دے، تقوی کے عطا کر دے۔ تقوی کے معنی میں نے کئی مطلب بیان کیا کہ تقوی صرف مسجد کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، سڑک روڈ کے ساتھ بھی ہے۔ اگر آپ روڈ پر اپنے ہاتھ پر نہیں چلتے، ٹریفک کے اصول کی پابندی نہیں کرتے، تو آپ دراصل متقی نہیں ہیں۔ متقی وہ شخص ہے جو روڈ پر اس کے قانون کی پابندی کرتا ہے، متقی وہ جو شریعت میں جو عدالت میں بیٹھا اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، متقی وہ شخص ہے جو جنرل کی کرسی پر بیٹھا ہے تو آئین کو فالو کرتا ہے، وہ متقی آدمی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ یہاں رکھیے اس کا دائرہ بہت وسیع، پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا اے اللہ میں تجھ سے سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا مانگا، اے اللہ میں تجھ سے بچ کے رہنے کی دعا کرتا ہوں، مجھے بچ کے رہنے کی توفیق دے، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے دشمن ہیں، اللہ رسول کے دشمن بیٹھے ہیں، شیطان کے لشکر بیٹھا ہے، دل بھا لینے والی چیزیں ہیں ہر طرف پھیلی ہوئی، آنکھ دھوکہ کھاتی ہے، کان دھوکہ کھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے سیدھی راستہ ہدایت عطا فرما دے، واتقا اور مجھے بچ کے چلنے کی توفیق عطا فرما دے، تقوی عطا فرما، والعفاف اور مجھے عفاف عطا فرما، والغنا استغنا عطا فرما۔ یہ کیا ہیں چار چیزیں؟ تھوڑی سی بات اس پر کر لیتے ہیں، تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ الہدا، جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، چلو جو نہیں پڑھتے جو ان کو بھی اللہ ہدایت دے، وہ مانگتے کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، بولتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ کیا دعا ہے؟ نماز پڑھنے کی توفیق دے، یہ مانا ہے؟ نماز وہ پہلے پڑھ رہے نہیں، زندگی جب تم مسجد سے باہر نکلتے ہو، اپنے شعبہ زندگی میں جاتے ہو، اپنے کاروباری دنیا میں جاتے ہو، وہاں تمہارے لیے کیا ہدایت ہے؟ وہاں کیا کرنا چاہیے؟ کس قانون کو فالو کرنا چاہیے؟ کس دستور کو فالو کر، کس سنت کو، کس طریقے کو، نبی کا کیا طریقہ ہے کاروباری زندگی میں؟ اٹھائیں سیرت پڑھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر صاف کہا، ساتھ ہی بتا دیا قرآن نے کہ کون ہیں وہ لوگ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعامات کیے ہیں۔ انعامات کیے ہیں، انعام کون سے؟ یہ جن کا میں نے اوپر ذکر کیا، قرآن پڑھ کر سنایا آپ کو۔ انعامات وہ ہیں، یہ دنیا کی دولت انعامات نہیں ہے، یہ تو فرعون کے پاس بھی بہت تھی، ابو لہب کے پاس بھی بہت تھی، ابو جہل کے پاس بھی بہت تھی، دنیا کے بعد کے بڑھنے والے فرعونہ کے پاس بھی بہت ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 69 میں یہ بات فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا۔ اگر ہدایت چاہیے تو آؤ نا اطاعت کے اندر، ہدایت اطاعت میں ہے، مانگنے میں نہیں ہے، مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہدایت اطاعت میں ہے، کہنا مانو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور اطاعت کے لیے کوئی ایک جگہ نہیں ہے کہ مسجد میں اطاعت کی، پوری زندگی میں، زندگی کے تمام شعبوں میں جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جہاں زندگی گزارتے شب و روز جو گزرتے ہیں ہمارے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، بات مانی، ان کے لیے فرمایا اولئک فاولئک مع الذین، یہ لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ فاولئک مع الذین، یہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعامات کیے۔ یہ لوگ ہوں گے کون؟ فرمانبرداری کرنے والے،
اطاعت کرنے والے، اللہ اور رسول کے اطاعت کرنے والے، ان لوگوں کے ساتھ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان 4 کیٹیگریوں میں سے کس میں ہیں؟ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے. یہ میں دیکھوں تو صحیح اپنے آپ کو، میں کسی کیٹیگری میں ہوں بھی نہیں، کسی گروپ میں ہے میرا نام. اگر میں نے ساری زندگی یہ بات کبھی سوچی ہی نہیں کہ میں کس گروپ میں ہوں ان 4 میں سے، تو فلاح کیسے پاؤ گے، رضوان الہی کیسے حاصل ہوگی؟ پہلے تو خود اپنے آپ کو وہ فارم فل کرنا پڑے گا. ان 4 گروہوں میں سے کس کے ساتھ ہیں آپ؟ اگر آپ صالحین ہیں تو آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں، آگے شہداء ہیں، آگے صدیقین ہیں، آگے انبیاء ہیں. یہ لائن ہے جو بنائی گئی، قطار بنا دی گئی ہے. آؤ اس قطار میں کھڑے ہو جاؤ، صالحین کی بات میں آ جاؤ، تم نبی کی قطار میں لگ جاؤ گے. کھول کے بات نہیں بنا دی. اسی لیے فرمایا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. لوگوں یہ ہیں بہترین دوست. دنیا میں بھی تلاش کرو ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی مجلس کرو، ان کی مجلس میں جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، تمہیں یہ چیز ملے گی. اور پھر فرمایا، سمجھایا ہے، کھول کے سمجھائی یہ بات. بتقا کیا ہے؟ سورہ زمر میں یہ بات فرما دی. الہدا سمجھ لیا، اب تقا کے پر آؤ. تقا کیا ہے؟ اللہ نے کہ نبی نے دعا کی، اللہ مجھے تقوی عطا فرما. ایک جملے میں یہ حقیقت کھول دی گئی ہے. صرف قرآن نے ایک جملہ بولا ہے. جو شخص اس جملے کو سمجھ گیا یقین مانو متقی بن گیا. فرمایا، آیت نمبر 32 ہے سورہ زمر کی، 24واں پارہ شروع ہوتا ہے جہاں سے، والذی جاء بالصدق. وہ شخص جو سچی بات بیان کر رہا ہے، سچی بات لے کے آیا ہے، تمہارے پاس سچ لے کے آیا ہے. سب سے بڑا سچ کیا ہے دنیا میں؟ بتاؤ مجھے. سب سے بڑا سچ اللہ کا قرآن ہے. مانتے ہو؟ اللہ کا قرآن سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا سچ ہے، سب سے سچی کتاب ہے. اس میں کوئی 2 رائے ہیں؟ نہیں ہے، نہیں ہے نا. لے کے کون آیا؟ اللہ کا رسول لے کے آیا. پھر آگے کون لے کے آئے؟ جو اس کے مطمئن تھے، جو اس کے اطاعت کرنے والے تھے، جس کے ماننے والے تھے، جو مومن تھے، عمل صالحین والے تھے. وہ پھر اسے آگے لے کے آئے نا، انہیں ہمارے تک پہنچایا اس کو. اس لیے فرمایا والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کے آیا. ایک تو وہ ہے، وہ متقی ہے. سچ بیان کرنا وہ آسان کام نہیں ہے. اور دوسرا کون؟ وصدق بہ. دوسرا وہ ہے جس نے اس کو سچ مانا. سچ کو سچ مانا. سچ کو سچ ماننا کافی مشکل ہے، کافی مشکل ہے بھائی. دائیں بائیں آگے پیچھے ہمارے رسم و رواج، ہماری برادریاں، ہمارے رشتہ دار، ہمارا ماحول روک دیتا ہے ہمیں. یہاں ایک جملہ بطور گر بتا دیا گیا ہے، بطور نسخہ بتا دیا گیا ہے. سچ لے کے آیا وہ متقی ہے، جس نے اس کی تصدیق کر دی وہ متقی ہے. خاص کھول کر کہہ دیا اولئک هم المتقون. یہ ہے متقی، یہ ہے متقی جس کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے. سچ بیان کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. جو جھوٹ بولتا ہے نا منافق ہے. جو وعدہ خلافی کرتا ہے منافق ہے. جو امانت میں خیانت کرتا ہے منافق ہے. جو گالی بکتا ہے منافق ہے. یاد رکھنا، حدیث مسلم میں یہ ہے، منافق کا آدمی. دشمن کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے، مخالف کو بھی گالی دینا جائز نہیں. ہمارا معاشرہ کدھر چلا گیا ہے دیکھتے نہیں آپ. پھر فرمایا کہ یہ العفاف کیا ہے، یہ پاک دامنی کیا ہے. اس کو بھی ایک جملے میں بیان کیا ہے. سورہ المومنون جو ہے اس کی بالکل ابتدائی آیات پڑھیں، اس میں سے ایک بات میں عرض کیے دیتا ہوں. پاک دامنی کیا ہوتی ہے؟ اپنے عروج پر گئی ہے یہ بات. صفات بیان کرتے کرتے مومنین کی قد افلح المومنون،
مومن فلاح پا گئے، مومن نجات پا گئے۔ کون ہیں؟ پھر ان کی صفات بیان کی، ایک صرف یہ بیان کر دی والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورت، جو اپنی عزت کو بچاتے ہیں، جنہوں نے اپنی عزت کو پامال کیا ہے خود اپنے ہاتھوں، وہ مومن نہیں ہے، وہ لسٹ میں سے باہر نکل گئے، وہ بے عمل یا بد عمل ہے، اس گروہ میں جائیں گے۔ اور یاد رکھیے بد عمل اور بے عمل اپنے انجام کے لحاظ سے ایک ہی جگہ ہوں گے، جہنم ہے ان دونوں کا جگہ۔ اس لیے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، یہ بطور نسخہ بیان کر دیا، پھر آگے اس کو ذرا پڑھیں جا کے وہاں۔ چوتھی چیز ہے فرمایا والغنا، مجھے استغنا عطا فرما، استغنا، میرا دل غنی کر دے، مجھے کچھ پرواہ نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے کچھ نہیں دیں گے تو پھر میرا پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ نکال اس جھنجھل سے اپنے آپ کو، نکال اس مصیبت سے اپنے آپ کو، غیر اللہ کی سے مت ڈر، نہ تیرا رزق بند کر سکتا یہ غیر اللہ، اللہ کے سوا تیرا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا، کوئی تجھے رزق نہیں دے سکتا، مت ان سے خوف خواہ۔ یہ سبق دے دیا یہاں، غنا استغناء، لاپرواہ ہونا مجھے قوت دے دے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگوں، غنا عطا فرما مجھے۔ اس لیے فرمایا جب پوچھا گیا مانتے ہو کہ غنی کون ہوتا ہے، سوال ہوا، لوگوں نے کہا جس کے پاس مال ہو، فرمایا نہیں وہ نہیں ہوتے غنی، غنی وہ ہوتے ہیں جو دل کے غنی ہوتے ہیں۔ کروڑوں کے مالک، اربوں کے مالک کپٹ ہیں، کپٹ ہیں۔ اپنے ملک کو دیکھو، اپنے ملک کے وزیر اعظم سے لے کر کاشت تک دیکھو، چپراسی تک دیکھو، پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں یہ، کوئی شعبہ مجھے بتاؤ ان کے پاس پیسے کم ہیں؟ پیسوں سے نہیں کوئی آدمی غنی ہوتا، غنی دل سے ہوتا ہے۔ جب وہ اس کے دل سے دولت کی پوجا نکلے گی، جب اس کے دل سے دولت پرستی نکلے گی، خدا پرستی آئے گی، تب وہ غنی ہوگا۔ کھول کے بات بیان کی ہے، اس لیے فرمایا والغنا، مجھے غنا عطا کر۔ سورہ الفرقان میں اس کا نسخہ بتایا ہے، آیت نمبر 58 میں فرمایا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تو بھروسہ کر اس پر، تو بھروسہ کر اس پر جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ جس کو موت آئے وہ کچھ نہیں دے سکتا کسی کو۔ یاد رکھ اسلام کی جو تعلیم ایک نقطے میں بیان کر دی گئی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ہے، کوئی اس کے سوائے خدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، سب کو اس نے تھام رکھا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ جس کو اونگ آئے، جس کو نیند آئے، وہ خدا نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خدائی صفت نہیں ہوتی۔ کس غلط فہمی میں پڑ گئے؟ اسلام کی تعلیم کی ہے، قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے؟ اس لیے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ جاوید ہستی پر ایمان لا، بھروسہ کر، توکل کر، جس کو موت نہیں ہے، جو اسباب پیدا کرتا ہے، مسبب الاسباب ہے، اس پر ایمان لا، اس پر توکل کر۔ پھر آگے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 139 میں فرمایا اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے، اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اے نبی تیری یہ بات نہیں مانتے، تیری یہ تعلیم نہیں مانتے، تیری یہ تعلیم نہیں مانتے، تیرا یہ کہنا نہیں مانتے، تیرا یہ عقیدہ نہیں مانتے، دیا ہوا ہے پر جو عقیدہ تم دے رہے ہو ان کو یہ نہیں مانتے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ پھر جاتے ہیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو، تو اے نبی پھر تو یوں کہہ دے، یہ دعا کر، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو علیہ توکل، تو اس پر ہے میرا توکل۔ کون دعا سکھا رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ نبی کو۔ اور اس کے ذریعے ہمیں تو ہمارے تک آئی ہے نا، ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا نہیں ہے، ابھی میاں کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، ہم نہیں مانتے کسی کو۔
اللہ کے سوا ہم نے کسی کو خدا مانتے، اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں مشکل کشا مانتے. یہ سبق ہے جو دیا گیا ہے. اس لیے فرمایا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وہ عرش عظیم کا مالک جو ہے اس پر بھروسہ کر، وہ تیرے لیے اسباب پیدا کرے گا. اسی لیے علامہ نے ایک بات کہی، ہماری سمجھ میں آنے والی جو باتیں ہیں وہ میں کرتا رہتا ہوں. اب یہ ساری گفتگو سننے کے بعد غور کرو، علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور پھر کہتے ہیں من کی دنیا، یہ دل کی استغنا کی دنیا جو ہوتی ہے، جو لاپرواہ کر دیتی ہے انسان کو غیر اللہ سے. من کی دنیا سوز و مستی، جذب و شوق، یہ آدمی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھر دیتی ہے، اس طریقے کی محبت کو بھر دیتی ہے، اسے مستغنا عطا کر دیتی ہے. وہ مستغنی ہو جاتا ہے بندہ دنیا سے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کسی کی، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ میرا رب اسباب پیدا کرے گا، میرا رب میرے لیے راستے نکالے گا. من کی دنیا سوز و مستی، جذب و شوق، یہ اخلاق کی بات کی ہے، روحانیت کی بات کی ہے. تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے بھائی. یہ تیرے میرے کا جو پھیلی ہوئی دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ہم سمجھے بھائی یہی ہے، اس کے بغیر ہماری جان ہی نکل جائے گی. تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، اور سوائے فریب کے کچھ بھی نہیں ہے. کہاں پھرتے ہو؟ فریب تخیل ہے یہ. اس لیے کہتے ہیں کہ تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. اور من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. من کی دولت جب ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں. تن کی دنیا کیا ہے؟ تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. یہ ہے کہ نہیں؟ اپنی زندگی کی فلم دیکھ، بچپن سے شروع کر کے اب بڑھاپے تک پہنچ، تو دیکھے گا کہ تیرے ہاتھ میں دھن کہاں سے آیا اور تیرے ہاتھ سے نکل کر کدھر چلا گیا. تو دیکھے گا، اپنی فلم دیکھ، اپنی زندگی کی فلم دیکھ. اس لیے کہتے ہیں کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے فرنگی کا راج. انہوں نے یہ اصطلاح فرنگی کی جو ہے نا، علامہ صاحب نے یہ شیطان کے لیے استعمال کی. من کی دنیا میں شیطنت کا کوئی وجود نہیں ہے، نہیں شیطان اثر کرتا، پہلے بٹھا دیے گئے ہیں. جو شخص من کی دنیا میں اتر گیا، شیطان اس پر حملہ ور نہیں ہو سکتا. یاد رکھ یہ بات، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. اس نے اقرار کیا ہے کہ تیرے مخلص بندوں کو میں کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے فرنگی کا راج. من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. یہ دنیا کے جھوٹے رہنما جو بنے پھرتے ہیں، کہیں وہ برہمن کی شکل میں ہے، کہیں شیخ کی شکل میں ہے، کہیں پیر کی شکل میں ہے، کہیں مولوی کی شکل میں ہے، مختلف شکلوں میں بڑے بڑے ڈگری ہولڈر دنیا کی رہنمائی کے لیے اٹھے ہیں. اور کدھر لے جا رہے ہیں دنیا کو؟ بڑے بڑے سائنسدان جو اٹھے ہیں، کتنا بڑا علم ان کے پاس، سوائے دنیا کی بربادی کے لیے، دنیا کو مار دینے کے لیے بنا کے کیا گئے ہیں دنیا میں؟ یہ ایٹم بم بنا دیا، یہ ہائیڈروجن بم بنا دیا. تم کیا سمجھے کہ وہ خدمت کر کے گئے ہیں؟ یہ تو دنیا کو تباہ کرنے کا سامان کر کے گئے. اللہ نے یہ دولت اس لیے پیدا کی تھی، اللہ نے یہ علم اس لیے دیا تھا، یہ تو خدمت خلق کے لیے تھا، خدمت خلق کرتے. اس لیے کہا گیا ہے کہ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے فرنگی کا راج.
من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ یہ ہے سبق استغنا کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرضا غنیمتی، اللہ کی رضا کا حصول میرا مال غنیمت۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔